اللہ رب ذوالجلال کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ کے حوالے سے کہ وہ پہلے ایک تاجر تھے اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے۔ ہیرے جواہرات جمع کرتے اور شہر کے جو امراء، رؤساء، وزراء اور بادشاہ ہوتے انہیں جا کر فروخت کر دیتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ ہیرے جواہرات لے کر بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتے ہیں اور جس آدمی کے تھرو بادشاہ کے پاس ان کا رابطہ ہوتا تھا، جب اس سے ملے تو وہ شخص کہنے لگا کہ آج تو بادشاہ آپ سے نہیں مل سکتا۔ اس کی ایک سالانہ تقریب ہے، جب بادشاہ اپنی تقریب سے فارغ ہوگا تو پھر ہی آپ سے اس بارے میں بات ہوگی۔ چونکہ اس شخص کے ساتھ تعلق تھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو وہ تقریب جس میں بادشاہ اپنے وزراء، لو لشکر اور دوسرے افراد کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی میں وہاں لے چلتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بزرگ جو ابھی صرف ایک تاجر تھے، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تاجر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، یہاں ویسے وقت گزارنے کی بجائے آپ مجھے بھی اس تقریب میں لے چلیں جو بادشاہ سال کے بعد منعقد کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس تاجر کو لے کر بادشاہ کے قافلے کے ساتھ ایک جنگل میں پہنچا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور بادشاہ کے سارے درباری وہاں کھڑے ہیں، اس کا لو لشکر کھڑا ہے، اس کے وزراء کھڑے ہیں کہ اسی اثنا میں حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ آتا ہے اور خیمے کے اندر چلا جاتا ہے۔ ان کے خیمے میں جانے کے بعد کچھ آواز تو آتی ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگتا ہوں، ان لڑکیوں کا گروہ جب واپس باہر آتا ہے تو اسی طرح چند بوڑھے افراد جو بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں وہ خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بادشاہ کا لو لشکر، اس کے جو سپہ سالار ہیں، جنگی کماندار ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ واپس آتے ہیں، پھر وہ بوڑھے افراد اندر جاتے ہیں، ان کے باہر آنے کے بعد بادشاہ سلامت خود خیمے کے اندر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ بھی واپس باہر آتے ہیں اور تقریب
ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی تقریب ہے جس میں نہ محفل موسیقی ہے، نہ کوئی ہلا گلا ہے، نہ تقریب کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی دعوت طعام ہے، نہ خوشی کے شادیانے ہیں۔ تو میں نے اس اپنے متعلقہ شخص سے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کیسی تقریب ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو خیمہ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک قبر ہے، اور وہ قبر بادشاہ کے اس بیٹے کی ہے جو اپنی جوانی کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ہر سال بادشاہ یہاں آتا ہے اور اپنے ساتھ جو افراد آپ نے دیکھے انہیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو حسین و جمیل عورتیں اندر گئیں، انہوں نے جا کر اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اے شہزادے، اگر ہمارا حسن و جمال تمہیں موت سے بچا سکتا، اگر ہماری دل فریب ادائیں تمہیں زندگی کی رعنائیاں بخش سکتی، تو ہم اپنی جوانی، اپنا حسن و جمال، اپنی ادائیں قربان کر دیتی اور تمہیں موت سے بچا لیتی۔ ان کے باہر آنے کے بعد پھر بادشاہ اپنے ملک کے نامور طبیب اور ڈاکٹروں کو اندر بھیجتا ہے، اور وہ طبیب اور ڈاکٹر جا کر یہی کلمات دہراتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر ہماری طب، ہمارے تجربات، ہمارے علاج و معالجے اور مشاہدات تمہیں موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتے، تو ہم اپنی طب کو تم پر لٹا دیتے، ہم اپنے تجربات تم پر نچھاور کر دیتے، لیکن ہم تمہیں موت سے بچانے سے بے بس ہیں۔ ان کے آنے کے بعد پھر بادشاہ کے سپہ سالار اور جنگی کماندار اندر جاتے ہیں، اور وہ یہ کلمات کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر موت کے منہ میں جانے سے تمہیں ہماری طاقت، ہمارا رعب، ہماری شان و شوکت بچا سکتی، تو ہم اپنی تمام کی تمام سپاہ کو لٹا دیتے، لیکن ہم بھی تمہیں موت کے منہ میں جانے سے بچانے سے بے بس ہیں۔ پھر بادشاہ کے وزراء جاتے ہیں اور وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے شہزادے، ہم ملک کے وہ بہترین اہل عقل ہیں کہ ہماری تجاویز پر ملک چلتا ہے، اگر ہم تمہیں بچا سکتے اپنی قیمتی آراء کے ساتھ، اپنے بہترین دماغوں کی صلاحیتوں کے ساتھ، ہم تمہیں ضرور بچا لیتے، لیکن ہم بھی بے بس ہیں۔ جب وزراء بھی باہر آتے ہیں تو بادشاہ خود اندر جاتا ہے اور جا کر اپنے بیٹے کے سامنے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تجھے موت آ گئی، اگر میں اپنی بادشاہت دے کر، اگر میں اپنی جلالت شان دے کر، اگر میں اپنا رعب و دبدبا دے کر، اگر میں اپنی طاقت دے کر تمہیں موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتا، میں سب کچھ لٹا دیتا، تم پر وار دیتا اور تمہیں موت سے بچا لیتا، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں، بچپنے میں ہو یا کسی بھی عمر کے حصے میں ہو،
جب یہ آتی ہے تو اس انسان کو اس دنیا سے لے کر جانے میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کیا کا حسن و جمال، کیا طبیبوں کی طب، کیا وزراء کی دانش مندی، سپہ سالاروں کی طاقت، بادشاہ کا روب و دبدبا، ہر چیز موت کے سامنے جب آتا ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور انسان سب کچھ دنیا میں چھوڑتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی جو ابھی ایک تاجر ہیں، شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ ان کے دل پہ اس کا اتنا اثر ہوا اور یہ بات ان کے دل میں اس طرح لگی، وہ کہنے لگے کہ میں کس چکر میں پڑا ہوں، ہیرے جواہرات کا کاروبار کر رہا ہوں، مال روپیہ پیسہ جمع کر رہا ہوں، دولت کے انبار لگا رہا ہوں، اپنی زندگی کی آسائشوں کو دیکھتے ہوئے اسی فکر میں لگا ہوا ہوں، جبکہ یہ سب کا سب اس دن دھرے کا دھرا رہ جائے گا جب میری موت آئے گی، لہذا میں کس کام میں الجھا ہوا ہوں۔ یہ انہوں نے کہتے ہوئے وہ سارے ہیرے جواہرات اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کیے اور اپنی جان اللہ تعالی کے حضور پیش فرما دی کہ آج کے بعد اس دنیا کے اندر میں وہ زندگی گزاروں گا جس سے میری اس فانی زندگی کی بجائے حقیقی زندگی جو مرنے کے بعد ہے وہ کامیاب ہوگی۔ تو اس طرح وہ اللہ کے ولی بنے۔ میرے بھائیوں، موت ایک حقیقت ہے اور ہماری زندگی یہ فانی ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کرنے والے تو آپ کو ملیں گے جو رب قہار کو، جبار کو نہیں مانتے، لیکن ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو، موت سے انکار کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ایک مسلمان اہل ایمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ عقیدہ قرآن پاک کے اندر متعدد مرتبہ سمجھایا، ہمیں جھنجھوڑا، ہمیں فکر دی کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ آج دنیا کے اندر تم اس طرح دنیاوی بھول بلیوں میں گم ہو چکے ہو کہ جیسے تمہیں مرنا ہی نہیں، جیسے رب کے حضور پیش ہونا ہی نہیں، جیسے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری سوچ محض باطل سوچ ہے، اس لیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم موت سے کہاں تک بھاگو گے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، بڑے بڑے محلات کے اندر چلے جاؤ، لیکن جب موت آئے گی وہ تمہیں وہاں بھی جا کر پا لے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، طبی طور پر ہر انسان موت سے بھاگتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ تب تک تم بچو گے جب تک تمہاری موت کا مقررہ وقت آن نہ پہنچے، مگر جب وہ آن پہنچے گا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم ضرور اس موت سے ملاقات کرو گے، اور اس کے بعد
جب تمہاری موت ہوگی تم مٹی میں مٹی نہیں بلکہ تم اس جہان سے ایک اور جہان میں منتقل ہو جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس رب کی طرف جو عالم الغیب بھی ہے، جو تمہارے اوپر اس وقت حاضر اور ناظر بھی ہے۔ وہ رب تمہیں بتائے گا کہ تم اس دنیا کے اندر کیا عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہر وہ برا عمل، ہر وہ برا کام، وہ معاشرتی ناسور اور بیماری، وہ گناہ جسے ہم غلط سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خبردار نہ ہوں، کسی کو معلوم نہ پڑے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں، عالم الغیب والشہادہ ہوں۔ مجھ سے کیسے چھپاؤ گے؟ مجھ سے ان اعمال کو کیسے چھپاؤ گے؟ مرنے کے بعد تمہارا وہ تمام کا تمام نامہ اعمال میں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ جب فرشتے اللہ کا حکم اور امر لے کر آتے ہیں کہ فلاں انسان کی روح قبض کر لی جائے، تو سورۃ النازعات میں پروردگار عالم فرماتے ہیں والنازعات غرقا، اگر وہ انسان اس دنیا میں من مانی پر چلتا رہا، اللہ کے حکم کو اس نے پست کیا، اپنی خواہشات کو اونچا کیا اور ان پر عمل کیا، وہ اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح ایک خاردار ٹہنی والا درخت ہو اور اس میں روئی کو لپیٹا جائے اور روئی سے اس درخت کی ٹہنی کو زور سے کھینچا جائے، تو وہ روئی جس طرح اس کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس طرح اس گنہگار انسان کی روح کو فرشتے کھینچ کر اس کے جسم سے نکالتے ہیں، اسے گندے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے اور جہنم کا ایک مقام سجین اسے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کسی نیکوکار انسان کی روح ہے، اللہ رب العزت جنت کے ریشمی کپڑے، جنت کے روح و ریحان فرشتوں کو دے کر بیچتے ہیں، ان خوشبو میں معطر اس ریشمی غلاف کو لے کر آتے ہیں اور اس انسان کو آ کر مخاطب کرتے ہیں جس نے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو فرما برداری کے اندر اللہ تعالی کے حکم کو فوقیت دی، جس نے دنیا میں اپنی من مانی کی بجائے نبی علیہ السلام کی چاہت کو اپنایا، جس نے دنیا کے اندر اللہ کا خوف، اس کی خشیت کو اپنے قلب و اذہان میں بٹھایا۔ فرشتے آ کر اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مبارک انسان، اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اور جب یہ روح کو نکال کر لے جاتے ہیں، فادخلی فی عبادی، اللہ تعالی اس مبارک روح کو اپنے مقبول بندوں میں لے کر چھوڑتے ہیں، وادخلی جنتی، اور اس روح کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آج ہماری تمنا کیا ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں کہ ہم پہلی قسم والوں میں سے ہوں یا دوسری قسم والوں میں سے؟ کیوں جی؟ آپ سے سوال ہے کہ جو فرشتے جس کی روح کو کھینچ کر نکال کر ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں اور اس کا رواں الگ ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہیں تمنا کرے گا کہ میری روح کو اس طرح نکالا جائے۔ ہر ایک کی تمنا کیا ہے کہ ریشمی غلاف آئے، جنت کی خوشبوئیں آئے اور فرشتے مبارک بادی کے الفاظ کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اس روح کو نکال کر بڑے اعزاز و اکرام سے لے جائے۔ تو میرے بھائی، یہ صرف تمنا کے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا بِأَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ،
تمہاری تمنائیں اور خواہشات کے مطابق میں فیصلے نہیں کرتا، نہ ہی جیسے اہل کتاب کہتے ہیں اس طرح فیصلے کرتا ہوں۔ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہم تو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم کیسے دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ دوزخ میں نہیں جائیں گے ہم مرے ہمیں اللہ جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا رد کیا کہ اہل کتاب کے کہنے کی طرح یا تمہاری تمناؤں پر میں فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں دی گئی، اس زندگی کی بقا اور کامیابی کا معیار وہ تمنا پر نہیں ہے، وہ عمل کے اوپر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نیک اعمال کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناؤ گے، نماز کی پابندی کرو گے اور جھوٹ اور ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کرو گے، تب میں تمہیں وہ جنت عطا کروں گا جس کی آج تم تمنا کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی، آج آپ حضرات کے سامنے ہر دوسرے چوتھے دن جنازے اٹھ رہے ہیں۔ آج ہم دوسروں کی تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں، کل اسی طرح ہماری تعزیت کے لیے بھی بیٹھا جائے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہم آنکھیں کھولیں، اپنے دل و دماغ کو روشن کریں، اور جو رب کریم نے ہمیں دنیا کی زندگی عیاشی کے لیے نہیں، دنیا کی زندگی مال و متاع کے لیے نہیں، دنیا کی زندگی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے دی ہے، ہم اس تیاری کو اپنائیں، اس تیاری پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ، طیب اور کامیابی والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔